بتا کہ کیا حسین ہے۔ محبت کے ساتھ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ جب نیچے بیٹھا تھا تو بتا رہے تھے کہ ماشاءاللہ پنڈال بھرا ہوا ہے، اور ویسے بھی یہ جو علاقہ ہے یہ عاشقوں کا علاقہ ہے۔ یہ علی مغل صاحب بتا رہے تھے کہ ماشاءاللہ یہ علماء کو سننے والے لوگ ہیں، نعت خواں حضرات کو سننے والے لوگ ہیں، بڑے ذوق والے لوگ ہیں، اور مجھے بھی معلوم ہو رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا زور اور زیادہ ہو جائے، ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے، ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے، صدا یہ آئی کہ جان لے صدا صدا حسین ہے۔ ایک صدا ہے سواد والی، ایک صدا ہے سین والی۔ سواد والی صدا کا مطلب ہے آواز، سین والی صدا کا مطلب ہے ہمیشہ۔ توجہ فرمانا، ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے، صدا یہ آئی کہ جان لے صدا صدا حسین ہے۔ بشر سے چل بشیر تک بتا میں کتنے نام لوں، بشر سے چل بشیر تک، بشر سے چل بشیر تک بتا میں کتنے نام لوں۔ ارے بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ غوثیہ ساؤنڈ والے بہت پیارا ساؤنڈ چلا رہے ہیں۔ بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، اور عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے۔ اب اس سے بڑھ کے جیت گیا یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین ہے، اور حسین مٹ سکے یہ ہر یزید کی تھی آرزو۔ حسین مٹ سکے یہ ہر یزید کی تھی آرزو۔ یزید مٹ گیا مگر جگہ جگہ حسین ہے، یزید مٹ گیا مگر جگہ جگہ حسین ہے۔ اور آبادی یہ دنیا کی، علامہ صاحب، آبادی یہ دنیا کی تقسیم نہیں مشکل، آبادی یہ دنیا کی تقسیم نہیں مشکل۔ کچھ لوگ حسینی ہیں تو کچھ لوگ یزیدی ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، کون حسین؟ مشکل کشا علی کا دلارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے۔ مسلم کا سر بلند ہے باطل کے سامنے، کیونکہ ہر دم ہمارے ساتھ ہمارا حسین ہے۔ اور آپ کی انہی بھرپور محبتوں میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ اہل سنت کی جان، اہل سنت کی پہچان۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی محمد المصطفیٰ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ۔ درود پاک ایک ایسا ورد ہے کہ اللہ رب العزت نماز کا حکم دیتا ہے، خود نماز نہیں پڑھتا۔
اللہ جل شانہ زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، اللہ خود زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اللہ بیت اللہ کے حج کا حکم دیتا ہے پر مالک خود حج۔ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ کہہ کے بتائیں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نماز کا حکم دیتا ہے، خود اللہ نماز، اللہ زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، خود زکوٰۃ، اللہ حج کا حکم دیتا ہے، خود رب کائنات حج، اللہ نیک اعمال کا حکم دیتا ہے، خود خالق نیک اعمال۔ وہ تو پاک ہے ان ساری چیزوں سے، لیکن ایک ایسا کام اس نے ہمیں بتایا ہے اور فرمایا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے سارے لوگوں، ایمان والو، اس بات کو اپنے پلے باندھ لو، میں نماز کا حکم تو دیتا ہوں، خود نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ کا حکم دیتا ہوں، زکوٰۃ نہیں دیتا، بیت اللہ کے حج کا حکم دیتا ہوں، لیکن خود خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرتا، لیکن درود ایک ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں، خود بھی کرتا ہوں، نبی بھی کرتے ہیں، تمہیں بھی اپنے ساتھ شامل کریں۔ تو میرے ساتھ مل کے اللہ کا ورد پکا لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ لوگوں کا ذوق سلامت رہے، محبت کے ساتھ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکھ ایمان داد مشت خاک را، ہزار بار بشویم دہن مشک و گلاب، ہنوز نامی تو گفتن کمال بے ادبیس، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن جمال محمد است۔ فارسی اگر آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے تو آپ سمجھیں اس کو، محبت کی زبان ہے، صدیق عکس حسن جمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ اللہ رب العزت کی جناب میں التجا کرتا ہوں، میرا خالق جن دوستوں نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا ہے، اللہ جل شانہ ان کا اہتمام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سٹیج کی زینت بننے والے نقیب حضرات، قاری حضرات اور ثناءخواں حضرات، ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کی زبانوں کا ذکر حسین کے لیے چن لیا ہے، اور آپ سب کو مبارک دیتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ حضرت حسان کو اپنا منبر عطا فرماتے تھے، خود میرے آقا نیچے تشریف فرماتے تھے، حسان حضور کی ثنا پڑھتے تھے، میرے مصطفیٰ سن کے جھوم جایا کرتے تھے۔ تو آپ سارے آبا میرے رسول کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں میرے مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ آپ اپنے اس طریقے پہ ایک مرتبہ بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ برادران اسلام، 10 محرم الحرام کا دن ہے اور ابھی 11 کی رات شروع ہو چکی ہے۔ ہجرت کا چوتھا سال تھا، 4 ہجری کو۔ کتنی ہجری؟ ہجری کہتے ہیں کہ جب میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف رخت سفر باندھا اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مدینے پہنچ گئے، یہ ہجرت کہلاتا ہے۔ مصطفیٰ کے مدینے پہنچنے کے 4 سال بعد، ہجرت کے چوتھے سال، سیدہ کا گھر ہے، فاطمہ کا گھر ہے، علی کا گھر ہے، اس کے گلشن میں ایک پھول مہکتا ہے، لطف لیجئے گا۔ زہرا کا گلشن ہے، علی کا باغ ہے، اس باغ میں ایک پھول کھلتا ہے،
اس پھول کی جب خوشخبری کونین کے والی کو بتائی جاتی ہے کہ آپ کی لخت جگر نور نظر کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام اپنے سارے کام چھوڑ کر اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ تجھے مبارک ہو، یہ بیٹا مجھے عطا فرما، مجھے پیش کر دے، یہ بیٹا مجھے دے دے۔ کونین کا والی وہ ہاتھ جن ہاتھوں کو اللہ اپنی مرضی سے کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، اے مصطفیٰ یہ جو تیرے ہاتھ ہے نا یہ تیرے ہاتھ نہیں ہے، یہ میں خالق کائنات کے ہاتھ ہیں۔ کوئی بات کی سمجھ آئے تو آپ لوگوں کی زبانیں خاموش نہیں رہنی چاہیے۔ میں ذکر حسین کرنے کے لیے آیا ہوں، سبحان اللہ کہلوانے کی منت نہیں کروں گا، جو حسینی بیٹھا ہے وہ خود ہی سبحان اللہ کا ورد جاری رکھے گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا زہرا بیٹا مجھے دے دے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی جناب میں بیٹا پیش کیا گیا اور میرے آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں شہزادے کو اٹھایا، وَآذَانَ فِي أُذُنِهِ وَتَفَالَ فِي حَمِلِهِ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں سمجھ آئی آپ لوگوں کو میں نے عربی میں کیا پڑھا ہے، لیکن آپ میرے پہ اعتماد کریں، بولیے سبحان اللہ۔ ابھی میں عربی پھر پڑھنے لگا ہوں، سمجھ آپ کو نہیں آئے گی، لیکن جب میں ترجمہ کروں گا پھر آپ لوگوں کو میں نہیں کہوں گا، آپ لوگ خود ہی سبحان اللہ کہہ دیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے وَآذَانَ فِي أُذُنِهِ وَتَفَالَ فِي فَمِهِ وَلَحْمِهِ او کما قال۔ اب ترجمہ سنیے تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس شہزادے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا، وَآذَانَ فِي أُذُنِهِ، وہ کائنات کا سردار جس نے کبھی نماز کے لیے اذان نہیں کہی، اس محمد مصطفیٰ نے حسین کے دائیں کان میں اذان کہی۔ میرے مصطفیٰ نے اذان نہیں کہی، کیوں؟ اگر میرے مصطفیٰ نماز کے لیے اذان کہہ دیتے، علماء فرماتے ہیں کائنات کی ساری تخلیق جو ہے، اللہ کی ساری تخلیق جو ہے، وہ مصطفیٰ کی اذان کے جواب میں نماز پڑھنے کے لیے جمع ہو جاتی، لیکن میرے مصطفیٰ نے نماز کے لیے اذان ہے وَآذَانَ فِي أُذُنِهِ وَتَفَالَ فِي فَمِهِ او کما قال۔ میرے آقا علیہ السلام نے حسین، میرے آقا نے اس شہزادے کو پکڑا، اس کے کانوں میں اذان کہی، اذان کہنے کے بعد اللہ اکبر، آپ لوگوں کے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے، آپ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہی جو گھٹی ہے نا وہ کسی نیک بندہ ہی دے۔ عموماً ماں کا دل ہوتا ہے کہ میں بچے کو گھٹی دوں، پھر باپ کا دل ہوتا ہے کہ نہیں میں بچے کو گھٹی دوں، پھر ماں باپ راضی ہو جائے تو ان کا دل کرتا ہے کہ ہمارے شاہ جی آ کے گھٹی دیں، یا بڑی بات ہو جائے تو قبلہ پیر صاحب آ جائے اور گھٹی دے۔ آؤ وہ منظر تو دیکھو، اس منظر میں کائنات کا سردار ہے جس نے اللہ رب العزت ہمیں دیا ہے، وہ کائنات کا سردار ہے، وہ گھٹی دینے والا ہے، اور جو گھٹی لینے والا ہے میرے مصطفیٰ نے اسے جنتی نوجوانوں کا سردار دیا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اب کائنات میں ایسا مؤذن کسی نے نہیں دیکھا، کائنات میں ایسا بچہ کسی نے نہیں دیکھا جس کی پہلی خوراک کی لعاب مصطفیٰ، جس کی پہلی خوراک کی دہن مصطفیٰ سے نکلنے والا لعاب بن جائے۔ پھر وہی بچہ جب نیزے کی نوک پہ اس کا کٹا سر ہوتا ہے، لعاب مصطفیٰ کی برکت سے وہی بچہ نیزے کی نوک پہ چڑھ کے رب کا قرآن سنا دیتا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے بچے کو گھٹی دی۔ کائنات میں ایسا اذان دینے والا مؤذن کوئی نہیں ہے،
اور کائنات میں ایسا گٹی دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اب سننا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت نے، میرے مصطفیٰ نے، میرے کریم لجپال نے، میرے اور آپ کے سچے نبی نے جب اذان فرمائی، جب میرے آقا نے اذان فرمائی، پھر حسین نے ایسی نماز پڑھ کے دکھائی، محمد کے جیسی اذان کوئی نہیں، حسین کا سجدہ جیسا، حسین کے سجدے جیسا سجدہ کوئی نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ مصطفیٰ کو کہتا ہے، مصطفیٰ ان سب لوگوں کو بتا دو، ان سب لوگوں کو بتا دو۔ اب مصطفیٰ نے فرمایا لا أسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے سارے لوگوں، میں تمہارے پاس آیا اور میرے تمہارے پاس آنے سے پہلے تمہارے کیا حالات تھے؟ تم تو اپنے بڈھے والدین کو مونڈوں پہ اٹھا کے تو اوقاس کی منڈی میں جا کے بیچ دیا کرتے تھے نا۔ تمہارا تو یہ وطیرہ ہوتا تھا کہ تمہارے ہاں بچی پیدا ہو جاتی تو تم اسے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ تمہارا حال یہ تھا، تمہاری ماں کا شوہر فوت ہو جاتا تو تم اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر دیا کرتے تھے۔ تمہاری تو یہ حالت تھی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں محمد آیا، میں محمد بن عبداللہ، مکی مدنی ماہی، کرن امداد باپ تیرے جی آیا ہاں اسرائیل۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو تم ماں کو مونڈوں پہ اٹھا کے منڈی میں جا کے بولی لگا کے سیل کرتے تھے، اور میں نے تمہیں بتایا الجنت تحت اقدام الامہات، اور یہ جو ماں کو مونڈوں پہ اٹھا کے میلے میں جا کے بولی لگا کے بیچ دیتے ہو، یہ کوئی بیچنے والی شے نہیں ہے۔ اس کے قدموں میں دیکھو، رب نے جنت کو تمہارے ماں کے پیروں میں رکھ دیا۔ یا رسول اللہ۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں نے ماں کا مقام تمہیں بتا دیا، تمہارے باپ کا مقام تمہیں بتا دیا، تمہاری بیٹی کا مقام تمہیں بتا دیا، تمہارے بہنوں بھائیوں کا مقام تمہیں بتا دیا، میں نے تمہیں سورج کی جو شعاعیں ہیں وہ تمہیں بتا دی، میں نے تمہیں قرآن دیا، اور قرآن کا پیدا کرنے والا، قرآن کو نازل کرنے والا وہ خدا بھی میں نے تمہیں دے دیا۔ میں نے تمہیں اپنا صدیق دے دیا، اپنا فاروق دے دیا، اپنا ذوالنورین دے دیا، اپنا حیدر دے دیا، اپنا سیف اللہ دے دیا، اپنا شیر دے دیا، اپنا حسن دے دیا، اپنا حسین دے دیا۔ لیکن ان ساری آیات کے بعد میرے مصطفیٰ نے فرمایا انی کرن نوازیاں تو بعد میں تواڈے کول کوئی شے نہیں منگدا، ایک شے دا میں تقاضا کرنا۔ یا رسول اللہ وہ کون سی شے ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اجرن الا المودۃ فی القربى، فرمایا میرے خاندان، میری اہل بیت کے ساتھ مودت کا رشتہ قائم کر لو۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ کون سا رشتہ؟ جی بولیے کون سا رشتہ؟ مودت کا۔ ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتی ہے مودت۔ محبت کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، مودت کے بغیر گزارا، جس طرح مچھلی کا پانی میں رہنا، یہ مچھلی کی اور پانی کی آپس میں مودت ہے۔ مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو مچھلی زندہ، تو فرمایا جو مسلمان ہوتا ہے، سنی ہوتا ہے، اللہ اکبر، میں کیسے جملہ ادا کروں؟ فرمایا کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ اہل بیت کی محبت کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ مصطفیٰ جان رحمت کی جناب میں چلتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتائیے، آپ نے خاندان کی مودت کا حکم دے دیا، اب یہ بھی تو بتا دیئے نا آپ کی خاندان والے ہیں کون، وہ کن کے ساتھ ہم نے مودت کرنی ہے، وہ ڈائریکشن کو پتہ چلے نا، صراط المستقیم کا پتہ چلے، وہ کون سے ہیں وہ لوگ جن کے ساتھ ہم نے پیار کرنا ہے، جن کے ساتھ ہم نے عشق کرنا ہے، اور جن کی یاد میں ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ بھی تو چلنا چاہیے نا۔ میرے اور آپ کے سچے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جن کے ساتھ تم نے مودت کرنی ہے نا، ان میں ایک علی ہے،
ان میں ایک علی ہے، ان میں ایک فاطمہ ہے، ان میں ایک حسن ہے، اور پھر چوتھا حسین ہے۔ میں بات کو مکمل کرنے کی طرف جا رہا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے 4 لوگ گنائے، فرمایا علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے۔ ان سے مودت کرنی ہے۔ ان سے کیا کرنی ہے؟ کیا کرنی ہے؟ آپ سب نے یہ ثبوت دے دیا ہے کہ آپ مودت کے لیے آئے ہوئے ہیں، وگرنہ صبح کئی لوگوں نے کام پہ بھی جانا ہوگا، کئی لوگوں کی بڑی مصروفیات بھی ہوں گی، لیکن رات کے 12 بجے سارے بیٹھے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں۔ جس طرح شیخ سعدی ہر عبادات کے بعد انہوں نے نچوڑ نکالا تھا، وہ نچوڑ کیا تھا؟ الہی بہک کے بنی فاطمہ کے برقول ایمہ کنی خاتمہ، گر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ یہ نمازیں پیچھے رہ جاتی ہیں، زکاتیں پیچھے رہ جاتی ہیں، یہ حج پیچھے رہ جاتے ہیں، یہ تمام عبادات مقصودہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو میری اہل بیت کے ساتھ محبت کر کے اس دنیا سے چلا جائے گا، میرا خالق اسے شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اب میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ہمیں مودت کا حکم دے دیا۔ کون سا حکم دیا جی؟ سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ میرے مصطفیٰ نے کس چیز کا حکم دیا؟ مودت کا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ مودت کا حکم دے دیں اور خود کر کے نہ دکھائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے مصطفیٰ حکم دے خود کر کے نہ دکھائیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بھائی نماز سارے پڑھو، سارے نماز پڑھو۔ صحابہ جمع ہو گئے، یا رسول اللہ یہ نماز کیا ہے؟ یہ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ نماز کسے کہتے ہیں؟ وہی آپ کو پتہ ہے نا، معراج کی رات حضور گئے تھے، پھر اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا، سب کو پتہ ہے نا، میں اس بات میں نہیں جانا چاہتا۔ اختصار نماز فرض ہو گئی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا نماز پڑھا کرو۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ نماز کیا ہوتی ہے؟ میرے بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، میرے وال تک دے جاؤ، جی میں کرنا اونج کر دے جاؤ، تھوڑی نماز ہو جائے گی۔ جیسے میں کرتا ہوں ویسے کرتے جاؤ، تمہاری نماز ہو۔ مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ نماز کا حکم بھی دے رہے ہیں، ساتھ کر کے بھی بتا رہے ہیں کہ انج نماز پڑھنی ہے۔ اسی طرح مصطفیٰ نے اہل بیت کی محبت کا حکم دیا، اور ساتھ یہ نہیں ہے کہ مصطفیٰ نے بتایا نہیں ہے، بلکہ میرے مصطفیٰ نے محبت کا ہمیں خود کر کے بھی بتایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا سَجَدَ وَصَبَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ عَلَى ظَهْرِهِ وَهُوَ يَمْشِي عَلَى 40 وَهُوَ يَمْشِي عَلَىٰ 40 وَهُوَ يَمْشِي عَلَىٰ 40۔ نہیں آپ کو سمجھ آئے، اعتماد کریں، میں نے حدیث پڑھی ہے، بولیے سبحان اللہ۔ حضرت جابر کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا سَجَدَ وَصَبَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ عَلَى ظَهْرِهِ وَهُوَ يَمْشِي عَلَىٰ 40 فَقُلْتُ نِعْمَ الْجَمَلَ جَمَلَكُمَا فَقُلْتُ نِعْمَ الْجَمَلَ جَمَلَكُمَا فَقَالَ نِعْمَ الرَّاكِبَانِ هُمْ۔ نہیں آپ نہ بولیے، میں ترجمہ آپ نہ بولیے، میں ترجمہ کرتا ہوں۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ سجدے کی حالت میں تھے، میں نے حسن اور حسین کو دیکھا، وہ حسن اور حسین حضور کے کندھوں پہ سوار ہوئے ہیں۔ جنہوں مونڈے کملی والے دے میلے جانا، میرے آقا نے فرمایا، حضرت جابر کہتے ہیں میں نے دیکھا حسن اور حسین حضور کے کندھوں پہ سوار ہیں،
اب وہ حضور کی حالت بیان کرتے ہیں، حضور کس حالت میں تھے؟ اللہ اکبر۔ جو حسینی بیٹھا ہے وہ تڑپ جائے گا، جو زہرا کا ماننے والا، علی سے پیار کرنے والا، صدیق کے ساتھ محبت کرنے والا بیٹھا ہے، وہ محبت کے ساتھ جھوم جائے گا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو دیکھا، حضور سجدے میں ہیں۔ کس حالت میں ہیں؟ حضور سجدے میں ہیں۔ وَهُوَ يَمْشِي وَهُوَ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعِينَ، حضور کے گھٹنے بھی نیچے لگے ہوئے ہیں، حضور کے ہاتھ بھی نیچے لگے ہوئے ہیں، گویا کہ حضور سواری بنے ہوئے ہیں، حسن اور حسین اوپر سوار بنے بیٹھے۔ حضرت جابر کہتے ہیں فَقُلْتُ نِعْمَ الْجَمَلَ جَمَلَكُمَا، میں عرض کرنے لگا بے ساختہ، میری زبان سے نکلا اللہ اللہ، فَقُلْتُ نِعْمَ الْجَمَلَ جَمَلَكُمَا۔ حضرت جابر کہتے ہیں اور میں نے دیکھا واہ واہ واہ، اور کتنی سونی سواری ہے۔ فَقَالَ نِعْمَ الرَّاكِبَانِ هُمْ، میرے آقا نے فرمایا جابر تم دیکھ رہے ہو کہ سواری کتنی اعلیٰ ہے، اوپر دیکھو سوار بھی کتنا اعلیٰ۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا جزاک اللہ۔ آخری حدیث مبارکہ سنن نسائی کی امام بہقی کی روایت ہے۔ ویسے تو آپ لوگوں کے جذبے سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ صبح تک بھی میں پڑھتا رہوں تو آپ سنتے جائیں گے۔ میں آپ لوگوں کے عشق کے لیے دعا کرتا ہوں، زہرا کا بابا محمد مصطفیٰ اور محمد مصطفیٰ کا نواسا حسین ابن علی آپ کو اپنی جنت کے باغوں میں سے باغ عطا فرما دے۔ امام بہقی روایت لے کے آئے ہیں، آخری حدیث پاک ہے۔ میرے مصطفیٰ کی حدیث کا استقبال کیجئے، بولیے سبحان اللہ۔ امام بہقی آپ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ روایت ہے، کریم آقا علیہ السلام، سبحان اللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نصلی صلاۃ العشاء مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم عشاء کی نماز مصطفیٰ کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ یار مینوں اپنے پیر دے نال نماز پڑھن دا موقع مل جائے، میری عید ہو جاندی ہے۔ انہاں صحابہ دی عظمتاں دے قربان نہ جائیے جنہاں دی 5 ویلے پیچھے مصطفیٰ دے دید بھی ہوندی سی تے رب دی عبادت بھی ہوندی سی۔ میرے آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نصلی صلاۃ العشاء مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے، عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اب ہمیں تو پتہ تھا، ہم چونکہ 5 ویلے کی نماز جو ہے وہ حضور کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، ہمیں تو پتہ تھا کہ معمول ہے کہ جب حضور نماز پڑھتے ہیں اور سجدے کی حالت میں جھکتے ہیں پھر حسن بھی آ جاتا ہے، حسین بھی آ جاتا ہے، مصطفیٰ کے کندھوں پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہمیں تو پتا تھا، بھئی اسی سے جاننے ہیں بھئی، جس طرح آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے پنڈ میں محفلیں ایسے ہوتی ہیں، اسی طرح ان کو بھی پتا تھا کہ نماز کی حالت میں ایسا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب بندہ باہر سے آتا ہے اس کو ماحول کا پتہ نہیں ہوتا۔ جیسے بھی میں آپ لوگوں کے پاس پہلی دفعہ ذکر حسین کے لیے آیا ہوں تو مجھے آپ لوگوں کے ماحول کا اتنا نہیں پتا کہ آپ لوگ کیسی تقریر سنتے ہیں۔ حالانکہ میں سر بھی لگا سکتا ہوں لیکن سر نہیں لگائی اس لیے تاکہ میں حضور کی محبت حسین کے ساتھ آپ لوگوں کو بتا دوں تاکہ آپ بھی ابھی سے حسین سے محبت کرنا شروع کر دیں۔ میں اسی لیے سور والے معاملے میں نہیں کیا، سادی باتیں کر رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کے صحابی آخری بات ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہمیں تو پتا تھا، سانو پتا سی کہ بھائی جس ٹائم رسول اللہ سجدے میں جاندے نے تو یہ حسن و حسین جو شہزادے ہیں یہ حضور کے کندھوں پہ آ جاتے ہیں، لیکن جو باہر سے آنے والے ہیں، ملاقات کرنے والے ہیں، انہیں تو پتہ نہیں نہ ہوتا کہ بھائی یہاں کا سسٹم کیا ہے، یہاں پہ معاملات کیا ہوتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نماز کی حالت تھی اور نماز کی حالت میں ایسا ہوتا ہے، سجدے میں گئے اور وہاں پہ عبداللہ کہتے ہیں باہر سے ایک بندہ آیا، باہر سے
ایک بندہ آیا نماز میں شامل ہوا، آیا نیا تھا، اسے پتہ نہیں تھا نماز کی حالت میں وہ یہ شہزادے کندھوں پہ آ جاتے ہیں، انہیں نہیں تھا پتہ۔ تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود آپ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ رسول اللہ علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، ہم حضور کے پیچھے تھے، ایک بندہ آیا فَأَرَادُوا أَن يَمْنَعُوهُمَا فَأَشَارُوا إِلَيْهِ دَعُوهُمَا او کما قال۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ جب حضور سجدے میں گئے، جب حضور یار جملہ سمجھو، صحابہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ نماز کی حالت میں توجہ نماز کی طرف ہونی چاہیے، لیکن صحابہ میں عقیدہ دے رہے ہیں کہ ہماری نماز اس کے مصطفیٰ و دید مصطفیٰ کے بغیر ہماری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ صحابہ عقیدہ دے رہے ہیں اس کے مصطفیٰ دید مصطفیٰ کے بغیر ہماری نماز۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں حضور سجدے میں چلے گئے، فَإِذَا سَجَدَ وَصَبَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ، وہاں پہ حسن و حسین حضور کے کندھوں پہ سواری کرنے کے لیے آئے۔ جو باہر سے بندہ آیا تھا فَأَرَادُوا أَن يَمْنَعُوهُمَا، وہ آگے ہوا اور اس نے آگے ہو کے ان بچوں کو روکنا چاہا، ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرنا چاہا، فَأَرَادُوا أَن يَمْنَعُوهُمَا، اشارہ کرنا چاہا۔ عبداللہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو دیکھا، فَأَشَارُوا إِلَيْهِ دَعُوهُمَا، میرے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کر کے فرمایا ان کو نہ روکو، مصطفیٰ کے کندھوں پہ سوار۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا فَأَرَادُوا أَن يَمْنَعُوهُمَا فَأَشَارُوا إِلَيْهِ دَعُوهُمَا، میرے آقا نے سجدے کی حالت میں یوں اشارہ کر کے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، انہاں نوں منع نہ کرو، اج اے نانے دے کندھیاں تے سواری کرن گے، کل نیزے دی نوک تے چڑھ کے رب دا قرآن سنان گے۔ آج دین بھی ہمارے پاس، نماز بھی ہمارے پاس، سجدہ بھی ہمارے پاس، نبی کا کلمہ بھی ہمارے پاس، نبی کی محبت بھی ہمارے پاس، نبی کا اور میرا آپ کا خالق بھی ہمارے پاس۔ اس کا ترجمہ چھوٹا سا یوں کر دیا گیا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اللہ آپ لوگوں کا جذبہ عشق سلامت رکھے، آپ لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرے، جان کی حفاظت کرے۔ جن لوگ دوستوں نے اہتمام کیا، اللہ ان کا اہتمام قبول فرما کے حسین کی جنت سے انہیں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔